بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا مشہور شہر قاہرہ تھا۔ بہار کا موسم تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ۔ ایک لڑکی گھوڑے پہ سوار تھی اور زور زور سے چیخ رہی تھی اور کچھ فریاد کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین اپنی اپنی سواریوں پہ موجود تھے اور ان کی نلام سے تلواریں باہر نکل چکی تھی اور تمام لوگ تلواریں لہراتے ہوئے لڑکی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں آ رہے تھے۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، اس وجہ سے تاریخ کے مورخین اس کو نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس واقعے کو ایک پاکستانی رائٹر اپنی مشہور کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری میں بیان کیا جاتا ہے۔ سلطان کے محل کے دروازے پر موجود سنتری بھی حیران پریشان ہو گئے کہ آخر اتنا بڑا قافلہ اور ان کے درمیان میں ایک اکیلی لڑکی، وہ بھی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل جس کی آنکھیں ہرنی جیسی، اور وہ حسینہ بری طرح رو رہی تھی۔ سپاہی پریشان ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر دی گئی اور اس سے پہلے سلطان کو چند اہم سپاہی اس لشکر کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر معلوم کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر اتنا بڑا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں کیا کرنے آ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور آپ کی عدالت میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا منفرد مقدمہ لایا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کو بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے امیر وزیر حل نہیں کر سکے، اس لیے یہ مقدمہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا مقدمہ ہے جو کہ آپ کے پاس لایا جا رہا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگا کہ آخر ایک مقدمے کی خاطر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ جب سلطان نے محل کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو قافلے کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بہار کا موسم تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسی وقت تمام محل کے نوکروں کو بلا کر حکم دو کہ باہر محل کے باہر کھلے میدان میں عدالت لگانے کے لیے بندوبست کیا جائے۔ قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی چند گھنٹوں میں عدالت لگ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، لیکن پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی ایک لڑکی کو تمام لوگ اس طرح محاصرہ کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ یہ بات سلطان کے لیے پریشانی کی وجہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ سلطان کو سپاہی نے آ کر خبر دی حضور تمام لوگ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور سردار کی بیٹی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، لہٰذا تمام لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ جب سلطان کے وزیروں نے خبر سنائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل کے باہر کچہری کھلی لگانے کا فیصلہ کیا، تمام وزیر مشیر حتیٰ کہ سلطان کے تمام کمانڈ بھی آپ کے احترام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ چکے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کھلے میدان میں پہنچے، سلطان کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی تھی۔ سلطان اس نشست پر تشریف فرما ہوئے اور سلطان نے ہر طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ ایک طرف عورتیں تھیں اور دوسری طرف مرد تھے۔ تمام مرد عورتوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور وہ بھی نیلام سے نکلی ہوئی۔ ایک بزرگ بوڑھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اسی تلوار کے سہارے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی کٹارے میں کھڑی رو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران پریشان ہوا کہ آخر ایسا کون سا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ میری عدالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ خیر، اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی تعداد میں کبھی بھی کسی عدالت میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے ہوں گے جتنا اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اس لڑکی کے مقدمے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ بوڑھے سردار سے پوچھا، بابا جی بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ آخر اتنا بڑا قافلہ اس عدالت میں کیوں حاضر ہوا ہے، اور آخر اس لڑکی نے کیا جرم کیا ہے جو اتنے ایک قبیلے کا سردار جو کہ تلوار کے سہارے پر زمین پر کٹوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے دو آدمیوں کے سہارے سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگا، سلطان معظم، میں بورسا قلعے کا سردار ہوں۔ ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے۔ تمام قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے منہ سے اپنا تعارف نہیں کروا سکتا، اور دوسری بات کہ میری 2 شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک ہی بیٹی سے نوازا۔ میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو اپنا سب کچھ سمجھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر رکھی ہے کہ میری بیٹی کسی کے بیٹے سے بھی کم نہیں ہے، اور میری بیٹی کسی سلطان کی بیٹی سے کم نہیں تھی۔ میری بیٹی ایک اچھی جنگجو، ایک حاضر دماغ، باکردار، اور اس میں اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ
وہ بوڑھا بزرگ کہہ رہا تھا، سلطان موسم میری بیٹی کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں ہمت نہیں کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی، اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ لڑکی آج بغیر شادی شدہ امید سے ہو گئی ہے۔ جب یہ بزرگ نے بات کی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جیسے آنے لگے۔ اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھایا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے معاملے کو بغور سن رہے تھے، پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے ہوئی، میری بیٹی بغیر شادی ہونے کے باوجود امید سے ہو چکی، اس کے رحم میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے اور وہی بچہ کل کو قبیلے کا سردار بنے گا، جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس بچے کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دوں گا، اور لہٰذا میں نے یہ اپنے جرگے میں فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کو تمام قبیلے والوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دوں گا تاکہ مجھے ساری زندگی ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اور پھر جب میری بیٹی کی سزا کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے قبیلے کے ایک چھوٹے سردار نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیار ہیں، آپ اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ قبیلے کے ہر بزرگ، بوڑھے بزرگ، مرد خواتین پر آپ کا اختیار ہے، آپ جس کو چاہیں جو چاہیں سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلطان کی سرزمین پر رہتے ہیں جس کا مقصد ساری زندگی اس دھرتی پر انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، لہٰذا اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور بغیر اس معاملے کی تحقیق کیے آپ نے اپنی بیٹی کو سزا دے دی تو اس طرح نہ ظلم رہے گا اور نہ انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں مزید خوف نفرت پیدا ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں اس مقدمے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ سلطان معظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمام قبیلے کو منظور ہوگا، اور اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور تمام قبیلے والوں کو سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کریں، اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے کہ ہزاروں خیموں پر مشتمل قبیلے کے سردار نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا تھا، لہٰذا اس فیصلے کے بعد کسی میں اس کام کو کرنے کے بارے میں جرت نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سننے کے بعد بڑا پریشان حیران ہو گیا کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کا سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے، آخر اس لڑکی نے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد کیا یا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم بھی لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون کو لے کر سلطان کے پاس آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کے معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے کے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خبر دی، جس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا، سلطان معظم حکیم صاحب کے یہ کیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی امید سے ہے، اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن جو حیرانی کی بات یہ ہے یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے، اس کا پردہ بکارت ضائع نہیں ہوا، اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کا پردہ بکارت ضائع نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں تمام درباریوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچنے لگا کہ اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد مصلی پہ دعا مانگنے لگے۔ فرمایا، اے میرے مالک، تو نے مجھے کیسے امتحان میں ڈال دیا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن و باکردار ہونے کے بعد بھی امید سے کیسے ہو سکتی ہے، اے میرے مالک میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر واپس دال میں تشریف لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر پریشانی کی حالت میں تشریف فرما تھے
کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل پاک تھا، جس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا۔ اس واقعے کی مماثلت سے اس لڑکی کے واقعے سے بہت زیادہ ہوتی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا بھی اسی وقت بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا لے کر حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم تھا۔ سلطان کے سپاہی گئے اور بڑا سا ٹکڑا لے کر آئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے دو کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ، اس برف کے ٹکڑے پر اوپر بٹھا دو اور چند لمحے انتظار کرو، اس کے بعد آ کر مجھے تمام خبر دینا۔ دو بڑے حیران پریشان، آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کرنے کیا والے ہیں۔ دونوں کنیزیں اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئیں۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کنیزیں باہر آئی اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو کچھ بتایا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم خاتون کو کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اس کا معائنہ کرو۔ جب وہ لڑکی دوبارہ واپس آئی اور خاتون حکیم نے آ کر سلطان کو بتایا جو حقیقت اس نے بتائی، تو تمام لوگوں کے دل و دماغ سن ہو گئے، سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس حکیم خاتون نے بتایا کہ سلطان معظم، یہ لڑکی جو آپ کے سامنے کھڑی ابھی بھی اس کا دامن پہلے کی طرح پاک ہے اور اب اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں اب کوئی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور ان دونوں کنیزوں کو اپنے سامنے بلایا، کہا ساری حقیقت ان درباریوں کے سامنے بیان کرو۔ انہوں نے کہا سلطان معظم، جب ہمیں برف کا ٹکڑا دیا گیا تو ہم نے اس برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھایا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس لڑکی کے رحم میں سے ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا اور وہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا اور وہی کیڑا اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا۔ اور حکیم خاتون نے سمجھا کہ یہ امید سے۔ یہ سن کر اس بزرگ کی جان میں جان آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ 17 سالہ نوجوان بن گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ لڑکی بالکل پاک دامن ہے، پاک باز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا، کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے قبیلے میں جا رہا تھا کہ راستے میں ہم پر دشمنوں میں حملہ کیا، ہمارے گھوڑے آگ کے شعلوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے اور اسی کشمکش میں گھوڑے سے دوڑتے ہوئے پانی میں گر گئے اور اس کے سر پر پتھر لگا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا سر باہر تھا لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے جا کر تلاش کیا اور اللہ کی مدد سے میری بیٹی حفاظت سے اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے تمام درباریوں کے سامنے، یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اکثر جانوروں اور انسانوں کے پیٹ میں پلتا ہے۔ جب تیری بیٹی پانی میں گری تو اسی کچڑے میں یہ کیڑا موجود تھا اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کیڑا جو کہ ابھی چھوٹا تھا اس کے رحم سے اس کے پیٹ میں داخل ہوا اور اسی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا۔ جب یہ کیڑا اپنے حجم میں بڑھا تو اسے پتہ چل رہا تھا، لوگوں کو لگا کہ امید سے ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو آج تک کسی نامحرم نے چھوا نہیں۔ یہ بات جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہی تو تمام لوگ پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دینے لگے۔